بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ساری دنیا کووڈ-19 کے مرض سے جوجھ رہی ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور خود ہمارا ملک اور ہماری ریاست اس سے بری طرح متاثر ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہوش ربا ترقیوں کے باوجود آج انسان کی بے چارگی اور بے بسی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس وبا کے تباہ کن اثرات براہ راست اور بالواسطہ ساری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اموات کا برابر بڑھتا ہوا سلسلہ، صحت اور معاشی بحران، روزگار سے محرومی، غربت، بھوکمری، یہ تمام چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ علاوہ اس کے اس وقت دنیا میں بہت سارے دوسرے آفات و بلیات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ٹڈیوں کا حملہ، سیلاب، آگ، زمین کا دھنسنا، جنگیں اور ماحولیاتی مسائل، یہ سب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے پیچھے محض مادی وجوہ تلاش کرنے کے بجائے اصل میں اس کے جو اخلاقی وجوہات ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ آج ہماری زندگی گناہوں میں، مفاد پرستی میں، مادیت میں اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ظلم، بے انصافی، زیادتی، تعصب اور استحصال اور فساد ہر طرف مچا ہوا ہے۔ انسانی اور اخلاقی اقدار پامال ہو رہے ہیں اور تمام اخلاقی حدود کو گویا کہ پھلان دیا گیا ہے، اور انسان کے اندر جواب دہی کا احساس کمزور پڑتا جا رہا ہے، خصوصاً اللہ کی طرف لوٹنے اور اپنے اعمال کے جواب دہی کے سلسلے میں۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، طبی مشوروں پر عمل کریں، وہیں انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے، خدا کی طرف رجوع کرنے، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننے، خدا کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی طرف متوجہ کریں۔ چنانچہ جماعت اسلامی نے اس موقع پر ایک 2 ہفتے کا آن لائن کیمپین چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی خدمت، جو متاثرین ہیں ان کی خدمت بجا لانا، ان کے صحت کے سلسلے میں فکر کرنا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ڈاکٹرز فار ہیومینٹی، ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی اور خواتین کے فارورڈ نامی ٹرسٹ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کو طبی صلاح دینے کے لیے ہیلپ لائن چلا رہے ہیں، اور ان کے مختلف قسم کی خدمات کو انجام دینے کے لیے اپنی جگہ مصروف ہیں، جس میں طبی رہنمائی بھی ہے اور پھر ان کی خدمت بھی بجا لانا ہے۔ اس کے وسیع تعارف کو ہم اس مہم کو ایک مقصد کے طور پر لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا حفاظتی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تیسری بات، اہم تر بات یہ ہے کہ ہم خوف و ہراس کے ماحول سے نکل کر ان حالات کا مقابلہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اسی کی طرف توبہ اور استغفار کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور اسی سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہم ساری انسانیت کو ان کے خالق اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی یاد دلانا چاہتے ہیں، اور ساری انسانیت کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ خدا سے غفلت کی زندگی سے نکل کر، اس کو پہچان کر اس کی صحیح بندگی اختیار کرنے کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کی پیروی کو اختیار کرنے اور ایک اخلاقی زندگی گزارنے اور آخرت کی جواب دہی سے بھرپور زندگی گزارنے کی طرف ہم انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی اصلاح کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور پھر اپنی داعیانہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ساری دنیا کو اور انسانیت کو خدا کی طرف، خدا کے رسول کی طرف بلائیں۔ آئیے اس مہم میں، اس آن لائن کیمپین میں آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، اس پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد کیجئے، اور ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اسی سے
رحم اور مغفرت اور استعانت طلب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔